السلام علیکم جی عنایا، آپ کے پاس پھر ایک بہت ہی سچی اور حقیقت پہ مبنی کہانی لے کر میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے، جس میں کہ کوئی بھی طرح کی غلط بیانی میں آپ سے نہیں کر رہی ہوں۔ میری امی کے آفس کا یہ واقعہ ہے جو میں آج آپ کو شیئر کرنے لگی ہوں۔ میری امی اپنے آفس میں ایک دن بیٹھی ہوئی تھیں، اپنا کام کر رہی تھیں۔ شام ہو گئی تھی، 5 بج گئے اور ان کو تھوڑی سی دیر ہو گئی، ورنہ ان کا آفس عموماً 3:30 بجے ختم ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک گورنمنٹ امپلائی تھی۔ تو ان کے کولیگ ایک دن ان کے پاس آئے، جو کافی دنوں سے چپ چاپ تھے، اپسٹ تھے، حالانکہ ان کا ہمارے گھر پہ بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ وہ ایک دن آئے، کافی اپسٹ تھے، اور بوجھل قدموں سے وہ ہمارے امی کی کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ روزی، مجھے آپ سے ایک کام ہے، ایک بات ہے، کیونکہ آپ بہت زیادہ پڑھائی کرتی ہیں اور آپ بہت زیادہ ریلیجیس لگتی ہیں مجھے، تو میں آپ سے کچھ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میری امی نے کہا ہاں ہاں بالکل، آپ بیٹھیں، پریشان نہیں ہوں، بلکہ ایک کام کرتے ہیں کہ میرا گھر چونکہ پاس میں ہی ہے، 5 منٹ کے راستے پر، تو آپ ایسا کریں، میرے گھر چلیں اور میرے گھر پہ چل کر آرام سے چائے وغیرہ پئیں، تسلی سے مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا سب۔ تو انہوں نے کہا کہ اکرم انکل نے کہ ہاں جی بالکل خیریت ہی ہے، لیکن سمجھو خیریت ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ تو وہ اس کے بعد امی کے ساتھ چلنے پہ رضامند ہو گئے، امی ان کو گھر لے کر آئیں، ہم لوگ بھی وہیں ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے ڈرائنگ روم میں چائے وغیرہ انکل کو سرو کی، اور اس کے بعد انکل نے ہمیں بتایا کہ میں آج کل کافی پریشان ہوں، کیونکہ میرے پاس گھر کا بندوبست نہیں ہو پا رہا ہے جب سے میں یہاں کراچی شفٹ ہوا ہوں۔ تو اب چونکہ مجھے اپنا گھر چاہیے، تو میں اپنے بھائی کے گھر پہ ٹھہر گیا ہوں، اور بھائی کے گھر پہ میں جب گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں روزی آپ میرے ساتھ چلیں، کسی بڑے مولانا کو لے کر اس گھر میں ہم جا کے چیک کرتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ تو میری امی نے ان سے کافی دفعہ پوچھا کہ مجھے آپ صحیح بات بتائیں، تو انہوں نے کہا روزی آپ ایک کام کریں، میرے ساتھ چلیں، کچھ دن کے بعد میرے بھائی کے گھر میں ایک تقریب ہے، 3-4 دن کے بعد، تو میں آپ لوگوں کو بلا لوں گا اور آپ لوگ سب وہاں پہ آ جائیے گا۔ ہم لوگ خوشی خوشی سب تقریب میں تیار ہوئے۔ ہم نے سوچا کہ بہت مزے مزے کے کھانے ملیں گے، ہم سب تیار ہو کر، میں، میرے بھائی اور امی اور ابو، ہم لوگ سب وہاں پہ چلے گئے، اور اس کے بعد ہم تقریب میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، اور کافی سارا، یعنی جسے کہنا چاہیے رش اکٹھا ہوا ہوا تھا ان کے گھر کے اندر۔ ان کا گھر اوپر نیچے کا بنا ہوا تھا، اوپر بھی ایک کمرہ تھا جس میں کہ بالائی حصے کے اوپر ایک بہت ہی بڑا سا کمرہ تھا، جو کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے باہر سے ہی ڈیکوریشن اس کی لگ رہی تھی کہ بہت ہی حسین و جمیل کمرہ ہے یہ۔ تو ہم انکل کے بھائی کے گھر میں جب تھے تو وہاں کے انکل نے سب سے ہمیں ملوایا، تعارف وغیرہ کروایا، ہم لوگ سب سے بہت مل رہے تھے، بہت ہی ملنسار قسم کے لوگ تھے، اور ہماری ہی ایک طرح سے جس طرح ہمارا خاندان ہوتا ہے بالکل ہمارے ساتھ وہ گھل مل گئے۔ اچھا، اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو چھوٹا سا تھا وہ اوپر سیڑھیوں کی طرف جا رہا ہے۔ سیڑھیاں جو تھیں وہ کچھ ایک طرف چوڑی سیڑھیاں تھیں، ایک طرف تھوڑی پتلی سیڑھیاں تھیں۔ پتلی سیڑھیاں جو تھیں پچھلی طرف سے ہوتے ہوئے گھر کے اندر آ رہی تھیں، اور جو اوپر کمرے کی طرف جا رہی تھیں چھت کی طرف، اور چھت کے اوپر جو کمرہ تھا اس کے ایک طرف جو تھی وہ کوئی بھی قسم کی دیوار نہیں تھی، اور دیوار ایک طرف سے میں نے نوٹ کیا کہ وہ تھوڑی سی دیوار ٹوٹی ہوئی بھی تھی، جو کہ کچی ہو رہی تھی، جس کو کہ بنانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ تو بچہ کو، ایک میں نے بچے کو دیکھا وہاں پر کہ وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور اس کو میں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ یہ اس دیوار پہ سے جو ہے وہ کہیں گر نہ جائے۔ تو میں اس کو جلدی سے اٹھانے کے لیے پہنچی اوپر بھاگ کر۔ میں نے دیکھا مہمان سارے ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہیں، اور میں جب اوپر گئی تو میں نے دیکھا تھوڑا ہلکا ہلکا اندھیرا ہو چکا تھا، کیونکہ شام کے 7 بج رہے تھے، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت روشنی باقی تھی، کیونکہ گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ اندھیرا اتنی جلدی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جب میں بچے کو اٹھانے کے لیے وہاں پہنچ گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کافی سنسان سا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ نیچے کچھ ہے ہی نہیں، بالکل خاموشی ایسی لگ رہی تھی جیسے کہ نیچے کچھ ہے نہیں۔ اتنے میں مجھے کچھ کھٹکا سا محسوس ہوا، کھٹک کھٹک آواز آ رہی تھی مجھے، جیسے کہ کوئی اندر سے کنڈی بجا رہا ہو۔ کنڈی کھولنے کی کوشش میں نے کی تو میں نے دیکھا کہ اس میں تو دروازے پہ تالا بھی لگا ہوا ہے، اور دو تالے لگے ہوئے۔ میں نے کہا پتہ نہیں میرا وہم تھا، میں نیچے آ گئی۔ اتنے میں امی نے مجھے کہا کہ میری امی تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ امی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے کچھ یہاں محسوس کیا ہے، مجھے ایک عورت نظر آئی ہے جو کہ سرخ ساڑی میں تھی، اور بہت ہی خوبصورت حسین جمیل عورت تھی۔ جب میں نے تمہارے انکل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ آپ کی بھابھی ہیں، کون ہے، تو انکل گھبرا گئے، اور انکل نے کہا نہیں نہیں یہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ
کو اگر نظر آئی ہے کوئی عورت اوپر جاتے ہوئے تو انکل نے کہا کہ آپ اس کو اگنور کر دیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر بھائی ان کے کہنے لگے کہ آپ کو یہاں سب کچھ صحیح لگ رہا ہے, آپ کو کوئی کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے. میں نے کہا ہاں بالکل میں فل کمفرٹیبل ہوں یہاں پر. اس کے بعد اچانک سے میں نے میرے بھائی نے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کچھ ہمیں دیوار پر وہاں پر ایسا لگا جیسے کہ کچھ خون کے نشان یا دھبے سے ہمیں محسوس ہوئے. تو ہم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہم ہے شاید لگتا ہے. ہم گھر واپس آ گئے. تو گھر ہم جب واپس آئے اس تقریب سے تو ہمیں انکل نے آ کے بتایا. تقریباً 3-4 دن ہوئے تھے کہ انکل ہمارے پاس پھر دوبارہ آئے اور انکل اب کافی گھبرائے ہوئے تھے. انکل کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جو بیٹے کی. تو انہوں نے بتایا کہ روزی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرے بھائی کے گھر میں کچھ پرابلم چل رہی ہے اس طرح کی. تو امی نے کہا کہ کیا ہوا. تو انہوں نے کہا بچے کی جو پیدائش ہوئی ہے پہلے اس گھر کے اندر دیوار پر چھینٹے آتے تھے, لیکن اب اس دفعہ یہ ہوا کہ میرے بچے کے منہ پہ میں نے چھینٹے محسوس کیے جب میں ہسپتال میں تھا. تو میں ڈر گیا اور میری بیوی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور اس نے کہا کہ یہ میرے بچے کے منہ پہ خون کے چھینٹے کیسے آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں. تو پتہ کروایا ہم نے. تو امی نے میری پتہ کروایا مولانا صاحب سے. تو مولانا صاحب نے اس گھر کا پورا احاطہ کھینچتے ہوئے اثار کھینچتے ہوئے پتہ کیا کہ اس گھر میں ایک عورت کا مرڈر ہوا تھا اور وہ عورت جو ہے وہ بدلہ لیتی ہے سب سے. ابھی اس نے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہا ہے ان کے بھائی کو, لیکن اس کا وہ جلد سے جلد یہ گھر چھوڑ دیں زیادہ بہتر ہے. امی کے جو کلیگ تھے وہ تو بہت زیادہ خوفزدہ ویسے ہی تھے اور وہ ڈر چکے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم جلد سے جلد یہ گھر چھوڑ دیں زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے, کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے بچوں کو کسی بھی طرح کا نقصان ہو. اور بھائی صاحب کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, کیوں وہ اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اس عورت نے نقصان پہنچا دیا تو کیا ہوگا. اس کے بعد امی نے کہا مجھے دوبارہ اس گھر پہ لے کے چلیں. تو ان کے بھائی سے پتہ چلا کہ اس گھر میں بہت سال پہلے یہ گھر بند تھا اور اس گھر میں ایک عورت جو تھی اس کی شادی ہوئی جب, تو اس کے اپنے ہی رشتہ داروں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک کمرہ ہے جو کہ کافی دن سے بند ہے اس گھر کے اندر. جب یہ بہت پرانی بات تھی, تقریباً 20-25 سال پرانی یہ واقعہ تھا. اور اس کمرے کے اندر جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک جو زمین ہے اس کے اندر کچا پن ہے. تو انہوں نے کچی زمین کو کھودنے کی جب کوشش کری کہ ہم اس کو پکا کروا دیں گے, تو وہاں سے ایک دیگ نکلی جو کہ وہ عورت جس کی شادی ہوئی تھی اس نے کہا کہ یہ سب سامان میرا ہے, یہ میرے گھر کے اندر نکلا ہے کیونکہ میں اس گھر کے اندر شادی ہو کے آئی ہوں. اتنے میں اس کے بھائیوں سے اس کے شوہر کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس دوران ان کی لڑائی ہو جاتی ہے. وہ عورت اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کرتی ہے تو الٹا وہ بھائی اس کے بیوی کو مار کے چلتے بنتے ہیں اور اس کی بیوی کا قتل ہو جاتا ہے. اس طرح سے وہ اس کی بیوی کو اس طرح مارتے ہیں کہ اس کا جب خون ہوتا ہے تو وہ تمام خون اس کا دیواروں پہ ایسے چھینٹیں آتی ہیں جیسے کہ کسی بڑے بکرے کو یا گائے کو ذبح کیا گیا ہو. اور اس کے بعد سے وہ اس کا بھائی جو ہوتا ہے جو زخمی ہوتا ہے وہ بھی اس گھر کو چھوڑ جاتا ہے. اور یہ کہانی جو ہے آپ لوگوں کو جو میں نے سنائی وہ بالکل سچی کہانی ہے. اور اس کے بعد سے وہ عورت اس گھر میں ٹہل رہی ہے اور وہ کسی کو بھی اس گھر میں رہنے نہیں دے گی. انکل نے تو پہلی فرصت میں وہ اپنے بچوں کو لے کے وہ گھر چھوڑ دیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کو بھی منع کیا کہ وہ گھر چھوڑ دیں. اور اس کے بعد امی نے بھی وہاں پہ دم وغیرہ کروا کے ان کے گھر کا احسار کھینچ دیا اور سب لوگ وہاں سے چلے گئے. اور میری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ مجھے سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. یہ بالکل سچی کہانی ہے. آپ لوگ بھی ویران گھروں سے اجتناب کریں اور گھر میں بغیر پڑھائی کے ہرگز بھی داخل نہ ہوں, کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے, آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.